بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ کا عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیریں بھی لکھتا ہے، رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ شب قدر میں اخلاص کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں حیرت انگیز برکت عطا فرما سکتا ہے۔ رزق کی تنگی کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، رزق کی کمی ہمیشہ پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، کبھی کم پیسہ ہوتا ہے لیکن زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ برکت اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ شب قدر کا خاص وظیفہ سماعت فرمائیں۔ اب وہ عمل سن لیں جو بزرگان دین نے رزق میں برکت کے لیے بتایا ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ عمل کا طریقہ سنتے جائیں۔ نمبر 1، شب قدر میں عشاء اور تراویح کے بعد باوضو بیٹھ جائیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شب قدر میں عشاء پڑھنی ہے اور تراویح ساری پڑھنی ہے اور اس کے بعد باوضو بیٹھ جانا ہے آپ نے۔ نمبر 2، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ نمبر 3، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یاد رہے یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے 21 مرتبہ۔ نمبر 4، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آپ کی سکرین پر بھی لکھی آ جائے گی، 100 مرتبہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا دے۔ دیکھیں دعا کیسے مجرب ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا دے اور اپنے فضل سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ نمبر 5، آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنی ہے۔ یہ دیکھیں نا، دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے کیسے رو رو کے مانگتا ہے، ایسا مانگتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے مجھے دلا ہی دینا ہے۔ ایسے ہی اپنے رب سے مانگے، اس سے رو رو کے مانگیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عطا نہ کرے۔ دعا کرتے وقت آپ نے کچھ اہم چیزوں کو دل میں رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے مانگے؟ شب قدر میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ عام دعا کی طرح نہیں ہوتی۔ دعا کرتے وقت اللہ سے رزق میں برکت مانگے، حلال رزق مانگے، قرض سے نجات مانگے، گھر میں سکون مانگے، اور یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سب سے دیکھیں کیسی مجرب دعا ہے، میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ
نہ پھیلانا پڑے۔ شب قدر کی سب سے افضل دعا بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ دیکھیں پوچھ کون رہی ہیں حضرت عائشہ، کس سے پوچھ رہی ہیں؟ رسول اللہ سے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آپ کو سکرین پہ لکھی مل جائے گی، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رزق میں برکت کے 4 اہم راز بھی سن لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں ہمیشہ برکت رہے تو یہ 4 چیزیں زندگی میں شامل کر لیں۔ نمبر 1، استغفار۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا اور مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 2، صدقہ دینے کی عادت بنائیں۔ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی دعا رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نمبر 4، حلال کمائی۔ حرام کمائی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک نصیحت بھی سنتے جائیے، بعض لوگ صرف وظیفہ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں۔ یاد رکھیں وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب زندگی بھی درست ہو۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ اس مبارک شب قدر کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کیا پتہ وہ دعا کریں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔